وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو شعور والی ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس معلم اخلاق پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد آج خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور ایک طالب علم کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ علم کو طلب کرنے کے لیے زندگی کی ہر لمحے میں، ہر وقت میں آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ جب آپ بہت چھوٹی عمر میں ہو تو علم حاصل کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں چلے گئے تو علم حاصل نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اور یہ پہلی وحی ہے، پہلا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ یہ پڑھنے کا پیغام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں اندھیرے نہیں ہوتے، روشنی ہوتی ہے۔ وہاں روشنی ہوتی ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، وہ مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے، جوان ہے، کس عمر میں بھی ہے، علم حاصل کرے۔ اور علم معرفت ہے، پہچان ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے خالق کو پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے کو پہچاننا ہے، اپنے دن گزارنے کے طریقے کو پہچاننا ہے، اپنی راتوں کے بتانے کے طریقے کو پہچاننا ہے، جاننا ہے۔ یہ علم ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آیا ہوں، پھر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، پھر میری زندگی میں کیا ہوگا، اس دنیا کی بات کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سب کے سامنے ہونی چاہیے چیزیں۔ وہ دنیا کے لحاظ سے پڑھا لکھا انسان ہے یا نہیں پڑھا لکھا، اس کے سامنے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کیوں آیا ہوں دنیا میں؟ کیا میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آیا ہوں، بڑا ہوا، جوان ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، کاروبار کیا، دنیا کی زندگی گزاری، چلے گئے، بس یہی مقصد تھا؟ بچے تو جانور بھی پالتے ہیں، ان کی خوراک، ان کی تربیت تو جانور بھی کرتے ہیں۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنا دیا؟ اور اشرف المخلوقات جب بنایا تو سب سے پہلے علم ہی کی تو بات کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ہم نے سب اسماء کا علم سکھا دیا، اور سکھا کر کے فرشتوں کے سامنے کہا کہ بتاؤ تم جانتے ہو ان چیزوں کو؟ نہیں جانتے۔ میں آدم تم خبر دو۔ علم کی فضیلت، جس علم کے بارے میں ہم کوشش نہیں کرتے سیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھنا شروع کیجئے، پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو تخلیق کیا، پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، ایک جمے ہوئے خون کے
لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. قلم کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے بارے میں جب غزوہ بدر میں بہت سارے قیدی کافروں کے مسلمانوں کے ہتھے چڑھے، ان کی آزادی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو کافر لکھنا پڑھنا جانتا ہے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، آزاد کر دیا جائے گا. اسے آزاد کر دیا جائے گا جو مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زید تم عبرانی زبان سیکھو، سریانی زبان سیکھو، مجھے خطوط لکھنے ہوتے ہیں، کسی کا پیغام کوئی آتا ہے، تم ان زبانوں کو سیکھو، اس علم کو حاصل کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا فرمان مبارک ہم سب جانتے ہیں، جو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے نبیوں کے وارث ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں. لا نورث ما ترکنا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. لا نورث درہم ولا دینارا، درہم و دینار ہم چھوڑ کے نہیں جاتے، علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. اور یہی ہماری وراثت ہوتی ہے، علم ہماری وراثت. اور کائنات کی سب سے سچی زبان سے نکلا، من سلک طریقا یطلب بہ العلم، جو علم کو حاصل کرنے کے راستے پہ نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور دوسری حدیث میں وَيَدْعُو لَهُ، استغفار کرتے ہیں فرشتے، آسمانوں کے رہنے والے، زمین کے رہنے والے، اس انسان کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے. اللہ کی ساری مخلوقات دعا گو ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خیر طلب کرتی ہیں، بھلائی مانگتی ہیں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات واہل الارض وحتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں، اللہ بھی رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، آسمان کے رہنے والے دعا کرتے ہیں، زمین کی مخلوقات دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس انسان کے لیے دعا کرتی ہیں جو خیر کی تعلیم دینے والا ہے. الا معلم الخیر، خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے یہ سب دعا گو ہوتے ہیں. جو بھلائی سکھاتا ہے انسانوں کو، خیر سکھاتا ہے، انسانوں کی زندگی میں روشنی لاتا ہے، اندھیرے کو کم کرتا ہے، اس کے لیے یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو استاد بنا کے بھیجا ہے، معلم بنا کے بھیجا ہے. بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں خیر کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، میں استاد بن کر کے آیا ہوں. اور علم سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صاف شفاف انداز میں اور اتنے سہل طریقے کے ساتھ، اتنے آسان طریقے کے ساتھ کہ بکریاں چرانے والے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے استفادہ کیا کرتے تھے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، وہ سمجھ جاتے کہ یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علم حاصل کرنے کے لیے نکلیے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. دنیا کا علم بھی حاصل کیجئے، جہالت کے ساتھ زندگی نہ گزاریے، اندھیرے کے ساتھ زندگی نہ گزاریے، روشنی کے ساتھ. اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مجھ سے ڈرنے والے سب سے بہترین انسان علماء ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا لا یستوی الذین یعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان کے لا یعلمون جو نہیں جانتے.
یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں درجات عطا کرتا ہوں ان کو جو علم حاصل کرتے ہیں. جو علم حاصل کرتے ہیں میں ان کے درجات کو بلند کرتا ہوں. یہ اللہ احکم الحاکمین کی بات ہے. تو دین کا علم، اول تو سارے علم سیکھنے چاہیے. دین کا علم، اس کے لیے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کیجیے. وقت نکالیے. یہ جو کہہ دینا کہ وقت گزر گیا اب کیا سیکھنا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ اب تو بوڑھے ہو گئے اب کیا سیکھیں گے. ہم سیکھ سکتے ہیں، آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ سادہ موبائل سے اینڈرائیڈ موبائل چلانا سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ سائیکل سے موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل سے گاڑی چلانا سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ الیکٹریسٹی کی ساری چیزیں اپنے گھر میں استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں، تو آپ دین کا علم بھی سیکھ سکتے ہیں. دنیا کی چیزیں حاصل کرنے اور ان کو استعمال کرنے کا علم آپ حاصل کرتے ہیں. اگر وہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ رب رحیم و کریم ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیسی زندگی کا تقاضا کرتے ہیں. میں نے جو پچھلے جمعے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیے. کیوں آئے ہیں، کس کام کے لیے آئے ہیں، یہ پہچاننے کی کوشش کیجیے. اور پھر جہاں جائیں گے اگر یہ پہچان لیا ہم نے، اور اللہ ہم سب کو یہ معرفت عطا فرما دے، ہم سب کو یہ فہم عطا کر دے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو اس کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے، کشادہ کر دے، تو پھر اگلے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے. بہت آسان ہو جائیں گے کیونکہ یہ تیاری ہے. اور جو بندہ تیاری کر لیتا ہے آنے والے حالات کے لیے، تو حالات پھر کیسے بھی ہو جائیں وہ تیار ہوتا ہے. ایک بندے کو تیاری نہیں ہے، ایک بندے کے پاس، اور سامنے سے کوئی مشکل حالات پیش آ جائیں گے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے سیکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من قوم یجتمع فی بیت من بیوت اللہ یتلون آیات اللہ ویتدارسون. جب کسی اللہ کے گھر میں کوئی انسان، کوئی جماعت، کوئی گروہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، ویتدارسون، اس کا سبق لیتے ہیں، درس لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں. حفت علیہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ کر دیتی ہے. فرشتے ان کے ہم نشیں ہو جاتے ہیں. مجلس میں بیٹھتے ہیں فرشتے ایسے لوگوں جو اللہ کی آیات کو سیکھتے ہیں، ان کا سبق حاصل کرتے ہیں. فرشتے اس مجلس میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت نے اس مجلس کو ڈھانپ لیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اسی حدیث میں کہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بندہ چلا، طالب علم چلا، فرشتوں نے اتنا احترام کیا کہ اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیا. اتنا احترام کیا فرشتوں نے. یہ طالب علم ہے، علم حاصل کرنے جا رہا ہے، اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے. اللہ کے دین کی معرفت حاصل کرنے، علم حاصل کرنے جا رہا ہے. اور یہ وراثت کتنی عظیم الشان وراثت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بیٹھے چوک میں، چوک سے گزرے، دکاندار دکانداریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. کہا تم یہاں دنیا میں مشغول ہو، وہاں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ بھاگے مسجد نبوی کی طرف، دوڑے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. آئے تو کچھ بھی نہ تھا، جو ان کے خیال میں تھا، جو ان کی سوچ میں تھا، ویسا معاملہ نہیں تھا. واپس گئے تو ابو ہریرہ وہیں پہ تھے. کہا مذاق کرتے ہو؟ کہا مذاق کی بات نہیں تھی، میں نے سچ کہا تھا. کہا وہاں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا وہاں پر قرآن کریم پڑھایا جا رہا تھا؟ ہاں یہ تو ہو رہا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم ہو رہی تھی؟ یہ ہو رہی تھی۔ کہا یہی تو وراثت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وراثت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحافظها وواها واداها، اللہ اس بندے کو عزتیں دے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں کرے جو میری بات کو سنتا ہے، سمعها فحافظها، پھر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، وواها واداها، خود عمل کرتا ہے اور دوسروں تک میری بات کو پہنچاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتیں اس انسان پہ کرے، یہ دعا دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے۔ جہاں دنیا کے لیڈروں کی باتوں کو یاد رکھتے ہو، ان کے بیانات کو یاد رکھتے ہو، ان کے کہے ہوئے الفاظ کو یاد رکھتے ہو کہ ہمارے لیڈر نے یہ کہا تھا، ہمارے لیڈر نے، کائنات کے سب سے عظیم لیڈر کی باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دنیا کے لیڈروں کی باتیں جھوٹ پہ مبنی، فراڈ، دھوکے پہ مبنی، اپنے ذاتی مفادات پہ مبنی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے فائدے پہ مبنی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی دنیا بنانے کے لیے، آپ کی آخرت بنانے کے لیے۔ دنیا کے لیڈروں کی باتیں اپنے آپ بنانے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو فائدہ دینے والے۔ کس کو یاد رکھنا چاہیے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور امت کو بھی کہتے تھے اللہ سے مانگا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ ہمیں فائدے والا علم عطا کرنا، نفع بخش علم عطا کرنا۔ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو فائدہ مند نہ ہو، جو ہماری دنیا آخرت نہ بنا سکے، ایسے علم سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، علم اس لیے حاصل کرتے ہیں یا اس لیے بات کرتے ہیں کہ بتا سکے کہ ہم بھی بڑے جاننے والے ہیں، ہم بڑے علم والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، مجھ سے مانگیے، کہا کیجئے اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فائدہ مند علم کا، انی اسألک علما نافعا، جو نفع دے، ایسے علم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، ایسے اعمال کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہونے والے۔ اے اللہ میں تجھ سے رزق کا سوال کرتا ہوں، وسعت عطا کر میرے رزق میں، طیب رزق عطا فرما۔ یہ ہر صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ میں، اپنے اوقات میں ایک وقت مقرر کیجئے، اپنے ہر دن میں ایک وقت مقرر کیجئے کہ ہم نے اللہ کی بات کو سیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیکھنا ہے۔ اپنے اس مصروف ترین دنوں میں، اپنی مصروف ترین راتوں میں سے وقت مختص کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاروبار ہوتے تھے، محنت مزدوری ہوتی تھی، اور پھر میرا جو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار میں سے بنایا، میں نے اس کے ساتھ ایک ڈیل طے کی، اپنے انصار ساتھی کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں کہ ایک دن تو کاروبار کیا کرے گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم حاصل کیا کروں گا، دوسرے دن تو کاروبار پہ جائے گا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کیا کروں گا۔ ایک دن تیری باری علم حاصل کرنے کی، میری مزدوری کرنے کی، دوسرے دن میری مزدوری کرنے کی باری اور تیری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کی، اور شام کو تو مجھ کو بتایا کرے گا کہ سارے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا۔
اور اگلے دن میں تجھ کو بتایا کروں گا کہ میں نے سارے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ سیکھا تھا. میں تجھ کو بتایا کروں گا، تو مجھ کو بتایا کرنا. کبھی ہماری یہ جستجو ہوئی ہے کہ ہم دن میں ایک بات اللہ کی سننے کی کوشش کر لیں، ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی، سمجھنے کی کوشش کر لیں؟ دنیا جہاں کی ڈگریاں لینے والوں تھوڑی سی توجہ کر لو. دنیا کے سیانوں تھوڑا سا اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. پوچھا سمجھدار بندہ کون ہے، ذہین بندہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ سب سے سمجھدار ہے. الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی دنیا میں آمد کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، یہ سب سے دانا انسان ہے، سب سے سمجھدار انسان. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، یہ سب سے سمجھدار انسان ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں سمجھدار وہ ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے دیتا ہے، الفاظ کے ساتھ، اپنے ترازو کے ساتھ، اپنے ناپنے تولنے کے پیمانوں کے ساتھ دوسروں کو دھوکہ دے کے پیسے کما لیتا ہے. یہ انسان بڑا جاننے والا ہے، بڑا سمجھنے والا ہے. زبان کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، بات کچھ کرتا ہے، اگلا کچھ سمجھتا ہے اور چند پیسے اپنی جیب میں لے آتا ہے. یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والا سمجھدار نہیں ہے. یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اسے احساس نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چند سکے جیب میں زیادہ اکٹھے کر لیے ہیں، چند سکے میری تجوری میں زیادہ آ گئے، چند پیسے میری تجوری میں زیادہ آ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں آیا اس کے پاس. یہ نہتہ ہے، یہ خالی ہے. اگر اس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ دوسروں کو دھوکہ دے گا، دوسروں پہ ظلم کر کے پیسے کمائے گا، یہ علم نافع نہیں ہے. یہ علم نافع نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے. کس لیے؟ تاکہ وہ کمپنیوں سے ڈیل کر سکے میڈیسن کی، اور لوگوں کو نسخوں میں لکھتا جائے یہ بھی دوا، یہ بھی دوا، یہ بھی دوا. ان سے بھی پیسے لے لیے، کمپنیوں سے بھی پیسے لے لیے، اگلے انسان کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ علم ہے؟ آپ اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں؟ یہ ایجوکیٹ ہوا ہے انسان؟ دھوکہ دے رہا ہے کسی کی صحت کا بیڑا غرق کر دے، اور ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ کروا کر کے اپنے بڑے بڑے ہاسپٹل بنا لیے اور کہتے بڑا علم حاصل کیا ہے. یہ علم حاصل کر ہی نہیں سکا. یہ کائنات کا بیوقوف ترین انسان ہے جو دھوکہ دے کر کے لوگوں کی زندگیوں کا کھلواڑ کر کر کے چند پیسے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے. یہ سب سے احمق اور بیوقوف انسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہیں پہچانا. اس نے سمجھا کہ میں نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ 4 پیسے آ جائیں. علم تو اس لیے حاصل کرنا تھا کہ میں ایک اچھا انسان بن سکوں، میں ایک اچھا انسان بن سکوں، میں معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بن سکوں، مجھ سے لوگوں کو فائدہ ہو، میں لوگوں کے لیے خیر کا کام کر سکوں، بھلائی کا کام کر سکوں. اس لیے علم حاصل کرنا تھا. علم اس لیے حاصل کرنا ہے، یہ ہے فائدہ مند علم. ہم علم اس لیے حاصل کریں کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لا سکیں، لوگوں کی زندگی میں خیر لا سکیں، لوگوں کی زندگی میں روشنی لا سکیں. اس لیے علم حاصل کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم نے دھوکے کا نام علم رکھ لیا ہے، اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. اور علم حاصل کر، اگر میں جذباتی بات نہیں کرتا، جس طرح ہم نے دین کو اپنی تعلیم سے نکال کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے، وہ نظر آتا ہے سامنے. سڑکوں پہ دیکھ لیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوان بیچ درمیان سڑک کے گاڑی کھڑ کر کے
موبائل پہ بات کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کس اذیت کا باعث بن رہے ہیں، دوسروں کو کیا تکلیف دے رہے ہیں ہم، انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ جب احساس نہیں ہے تو یہ جاہل انسان ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوان چھتوں پہ پتنگ اڑا رہے ہیں، کتنوں کے گلے کٹ رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ انجوائے نہ کریں جی ہم؟ کیسی آپ کی انجوائمنٹ ہے کہ جو دوسروں کی زندگی کے چراغ گل کر دے، جو دوسروں کی بچوں کی زندگیاں ختم کر دے؟ یہ کیسی انجوائمنٹ ہے؟ یہ علم ہے؟ یہ جہالت ہے۔ علم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ علم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری عزت نہ اچھالے، تو اگر مجھ میں رتی برابر ایمان ہے، اگر مجھ میں رتی برابر علم ہے، تو مجھے دوسروں کی عزتوں کا رکھوالا بننا پڑے گا۔ یہ علم ہے، دوسروں کی عزت کی رکھوالی کرنا، یہ علم ہے۔ یہ علم ہے کہ میں دوسروں کی مال کا رکھوالا بن جاؤں۔ جس طرح میں خود چاہتا ہوں میرا مال ضائع نہ ہو، میں دوسروں کے مال کو ضائع ہونے سے بچاؤں، یہ علم ہے۔ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری صحت برقرار رہے، تو پھر میں دوسروں کی صحت کا خیال رکھوں، انہیں ملاوٹ والی چیزیں نہ کھلاؤں، انہیں 2 نمبر چیزیں نہ کھلاؤں کہ ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اگر میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ میری صحت برقرار رہے اور مجھے پیور چیز ملے، تو پھر اگر مجھ میں ایمان کی رمق ہے تو مجھے دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی سوچنا ہے، پھر مجھے دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی سوچنا ہے، پھر مجھے دوسروں کے بارے میں بھی اسی طرح فکر مند ہونا ہے جس طرح اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہوں، دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی اسی طرح فکر مند ہونا ہے۔ پھر مجھے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اسی طرح فکر مند ہونا ہے جس طرح اپنے لیے فکر مند ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر تھی۔ ان کو تو پتا تھا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام میرے لیے ہے، لیکن چاہتے تھے سارے انسان جنت میں جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سارے انسان جنت میں جائیں، ان کا تو مقام تھا ہی تھا۔ وہ نہ بھی تبلیغ کرتے، نہ بھی اتنی بھاگ دوڑ کرتے، ان کا تو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام تھا۔ لیکن کوشش کریں کہ نہیں سارے جنت والے بن جائیں۔ یہ فکر آپ کو اور میرے اندر، آپ کے اندر، میرے اندر آنی چاہیے۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے کہ فکر آ جائے انسانیت کی، فکر آ جائے دوسروں کی، یہ علم ہے، یہ روشنی ہے۔ یہ آپ کے لیے دنیا کے راستے بھی آسان کرے گی اور آخرت کے راستے بھی آسان کرے گی۔ جہاں لوگ فکر مند ہوں گے کہ 50,000 سال کا دن کیسے کٹے گا، کہا مومن کے لیے چند لمحوں میں گزر جائے گا۔ خیر سکھانے والوں کے لیے وہ 50,000 چند لمحوں کے لیے ہوں گے۔ یوں آئے یوں گئے وہ جنت کا داخلہ۔ تو آج میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آج گفتگو تھی اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو جب بھی اللہ سے مانگو علم نافع کا سوال کیا کرو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہ ہمیں فائدہ مند علم عطا فرما، ایسے علم سے بچا جو فائدہ نہ دے نقصان دے، ایسے علم سے ہمیں بچا اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، سکول کی طرف جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے نکلتا ہے، یہ ایسا بابرکت انسان ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ایسا بابرکت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا بابرکت انسان ہے کہ اللہ کے فرشتے، آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات
یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں جو خیر کا علم سیکھتا ہے اور خیر کا علم سکھاتا ہے، جو بلائی کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے چیونٹیاں اپنی بلوں میں دعائیں کرتی ہیں، اللہ اس خیر کو سکھانے والے کی تو خیر کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ معاملہ کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، فرشتے اس کے ہم نشیں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اس پہ سایہ فگن ہوتی ہے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت عطا کرتے ہیں۔ تو آئیے علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے جو علم نافع ہے، جو آپ کی دنیا کی زندگی بھی بنائے اور آپ کی آخرت کی زندگی بھی بنائے۔ آخرت کی اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان، انسان مر گیا، انقطع عملہ، اس کے سارے اعمال کا سلسلہ رک گیا، الا ثلاث، تین چیزیں، الصدقۃ الجاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی اچھا کام کر گیا، کوئی، یاد رکھیے صدقہ جاریہ میں ایک چیز سب سے بڑی، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے، اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں، اپنے مال و متاع میں 1/3 کی آپ وصیت کر سکتے ہیں کسی خیر کے کام کے لیے، کسی بھلائی کے کام کے لیے آپ اپنی پراپرٹی میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، اور کیا کریں۔ جن بچوں کے لیے آپ سب کچھ کما کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، ان بچوں کو آپ کے جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی، آپ کے لیے انہیں نہیں دعا آتی ہوتی۔ یہ تو ہماری آنکھوں دیکھے معاملات ہیں نا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے خود کوشش کرنی ہے جنازہ پڑھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اور سب کچھ ان کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اپنے لیے بھی سوچئے، اپنے لیے بھی سوچئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا فرمایا العلم ینتفع بہ الناس، علم پھیلا گئے ہو، خیر کی باتیں لوگوں کو سکھا گئے ہو، لوگوں کی زندگی سے اندھیرے ختم کیے، روشنی لائے ہو لوگوں کی زندگی میں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کی کوشش کیجئے کہ یہ آپ کی آخرت کے لیے بھی کام آنے والی ہے۔ فائدہ مند علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیے، یا اللہ ہم سب کو فائدے والا علم عطا فرمانا، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہماری اولادوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اپنے بچوں کو نافع علم کی تعلیم دیجیے، ایجوکیشن دیجیے، بچوں کو تعلیم دیجیے، تربیت دیجیے۔ جانیے تربیت کے بغیر تعلیم کا کچھ بھی نہیں۔ وہ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے درمیان سڑک کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، ٹریفک پریشان ہے، انہیں احساس ہی نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے تو ہیں لیکن انہیں آداب نہیں۔ پڑھے لکھے ہوتے تو انہیں آداب ہوتے، بڑوں سے بولنے کا طریقہ ہوتا، چھوٹوں پہ رحم کرنے کا طریقہ ہوتا، انسانوں کی بھلائی کا سوچتے، لوگوں کی خیر کا سوچتے، لوگوں کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولتے، شر کے دروازوں کو بند کرتے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو ایسا عالم بنا دے، ایسا جاننے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ جو خیر کے دروازے کھولنے والے ہوں اور شر کے دروازے بند کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے کہ ہم شر کے دروازوں کو، فتنوں کے دروازوں کو بند کرنے والے ہوں، خیر کے دروازوں کو انسانیت کے لیے کھولنے والے ہوں۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہر قسم کے شر والے علم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مالک و مولا انسانیت کے لیے معلم خیر بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، سستیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو مالک و مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کی نیک حاجات کو، نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیں۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں۔ میں نے پہلے بھی ایک بات آپ کو، ابھی شفا کی بات آئی ہے، پہلے بھی ایک دن آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اکثر ساتھی کوئی کہتا نا جی میرے لیے دعا کرنا بیماری کے لیے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تجھے شفا دے۔ یہ غلط لفظ ہے، شین کے زبر کے ساتھ
بالکل ہی غلط لفظ ہے، یہ کنارہ آ جاتا ہے، اور جہنم کے کنارے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے وہ بیان کیا ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے کنارے پہ تھے، ہم نے تم کو بچا لیا۔ تو شفا کا لفظ ہے شین کی زیر کے ساتھ پڑھنا، جب بھی کسی کے لیے کہنا ہے شین کی، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو اللہ حکم الحاکمین تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے، اللہ حکم الحاکمین دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا و رحمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔